ابھی ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ پلاننگ کے لیے اوور آل کنسیڈریشنز کون سی ہیں. واٹ آر دا فیکٹرز وچ انفلوئنس پلاننگ. اس سے پہلے کہ ہم اس پہ بات کریں فیکٹرز کے اوپر، ہم ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ پلاننگ ایکویژن کیا ہے. سمپل پلاننگ ایکویژن. دس از پلاننگ از equal to content plus methods. And we know that less planning leads to less learning. There has been a lot of research, and as a result of that research, it has been inferred by many educationists and many researchers that less planning leads to less learning. بہت سمپل سی equation ہے. Planning is equal to methods plus content. یہ سمپل سی ایکویژن جو ہے یہ ڈائریکٹ انفلوئنس کرتی ہے لرننگ کو. اگر ہم اس ایکویژن کو اگنور کر دیتے ہیں سو الٹیمیٹلی ہم ایکچولی جا رہے ہیں اس طرف جس طرف میں لرننگ نہیں ہوگی. اس کے ایگزامپل لیتے ہیں ایک ٹرپ کے حوالے سے. اگر ایک ڈرائیور کسی جگہ کے اوپر ایک ٹرپ لے کر جا رہا ہے تو اگر وہ والا ڈرائیور پہلے اس علاقے میں گیا ہوا ہے، 3-4 دفعہ جا چکا ہے، تو اس کو شاید کتنی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس علاقے کا میپ یوز کرنے کی. اس کے ذہن کے اندر وہ چیزیں ہوتی ہیں، سو وہ اس جگہ کے اوپر جا رہا ہے تو وہ اپنی میموری کی بیس کے اوپر وہاں پر پہنچ جائے گا. لیکن اگر کوئی ڈرائیور پہلی دفعہ کسی جگہ کے اوپر جا رہا ہے تو اس کو تو بار بار اس میپ کو دیکھنے کی ضرورت ہوگی، بلکہ جانے سے پہلے وہ میپ کو اچھی طریقے سے دیکھے گا اور کچھ ایریاز مارک کرے گا، سوچے گا کہ اس کے لیے مجھے کیا کیا کچھ کرنا ہے، چیک لسٹ بنائے گا کہ یہ چیزوں کی ضرورت ہے. اس حساب سے پلاننگ کر کے جائے گا. یہ بالکل درست ہے ٹیچرز کے لیے بھی. جب میں کوئی ٹاپک پہلی دفعہ پڑھانے کے لیے جا رہی ہوں گی تو مجھے بہت ڈیٹیلڈ اور تھورو پلان بنانا ہوگا. اگر میں نے وہی والا لیسن دوسری دفعہ پڑھانا ہے تو یقیناً مجھے اس پلان کو کم دیکھنا پڑے گا. تیسری، چوتھی، 5ویں دفعہ جتنا زیادہ میرا ایکسپیرینس ہوتا چلا جائے گا میں اس پلان کو کم سے کم ریفر کروں گی. ایک ازمپشن ہے بہت زیادہ کامن، وہ یہ کہ ٹیچرز کو پلاننگ کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یہ سب کی سب تھریٹیکل باتیں ہیں کہ پلاننگ، لیسن پلاننگ ہونی چاہیے، یونٹ پلاننگ ہونی چاہیے، ایئرلی پلانز بنے، اسکیمز آف ورک بنے. یہ سب کی سب تھریٹیکل باتیں ہیں. پریکٹیکلی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. پریکٹیکلی جب ٹیچر نے جانا ہے کتاب پکڑے، اس میں سے دیکھے کہ کون سا ٹاپک پڑھانا ہے اینڈ ٹیچر کین ٹیچ. ان فیکٹ دس assumption is very very wrong assumption. جتنا مرضی ایکسپیرینس ٹیچر ہو جائے اس کو پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے. صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بالکل نئے ٹیچر بنے ہیں، نیا ٹیچنگ سٹارٹ کی ہے، یو نیڈ ٹو میک ویری ڈیٹیلڈ پلانس. وین یو بیکم این ایکسپیرینس ٹیچر، کوئی 10 سال آپ کو نوکری کرتے ہو جاتے ہیں، سو دین ایکچولی یو ڈونٹ نیڈ ٹو میک ڈیٹیلڈ پلانس، بٹ اسٹل یو نیڈ ٹو پلان یور لیسنس. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اوور آل کیا پلان تھا، اوور آل کریکولم فریم ورک کیا تھا، اور اس کی بیس کے اوپر آپ نے اپنا یونٹ پلان کیا ہے اور اس کے بعد لیسن پلان کیا ہے. سو اف یو وانٹ ٹو بی سکسیزفل ان یور کلاس یو ریئلی نیڈ ٹو پلان یور انسٹرکشن کیئرفلی. ایک نظر ڈالتے ہیں کہ ٹیچرز کیا کہتے ہیں کہ کون کون سی کنسیڈریشنز ہیں جو کہ ان کے لیے امپورٹنٹ ہے وین دے آر پلاننگ فار دیئر انسٹرکشن. جب میں لیسن بچوں کو پڑھاتی ہوں تو پہلے مجھے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بچوں کو اے اور بی آتا ہے. اف دے نو اباؤٹ اے اور بی تو میں بچوں کو سی اور ڈی پڑھانے کے لیے فوکس کرتی ہوں. ادروائز اگر بچوں کو اے اور بی کا ہی نہیں پتہ تو پھر مجھے یہ چیک کرنا پڑتا ہے کہ آیا بچے جو وہ پرائر نالج پہ ایگزسٹ کرتے، کیا ان کو پتہ ہے کہ اے اور بی کیا ہے. اگر تو وہ اس چیز کو جانتے ہیں تو پھر میرا جو مین گول، میرا آبجیکٹو ہوتا ہے وہ سی اور ڈی ہوگا. سو دا ادر تھنگ از موسٹلی جب میں لیسن کو پلان کرتی ہوں تو جو میرا فوکس ہوتا ہے وہ صرف اسٹوڈنٹس نہیں ہوتے بلکہ اسٹوڈنٹس کی ہر طرح کا نالج جو کہ میں لیسن پڑھا رہی ہوں. اگر میں لیسن پڑھا رہی ہوں اکارڈنگ ٹو پاکستان، اکارڈنگ ٹو
अकॉर्डिंग टू कायदे आज़म, या मैं बच्चों को ऐसे करवाती हूँ जिसमें मैंने कहा है जी 100 वर्ड्स मैंने बच्चों को पढ़ाने हैं, लेकिन अगर उन 100 वर्ड्स पर मैं लेसन को सम अप करने जा रही हूँ, लेकिन बच्चों को मैं चेक करती हूँ कि बच्चों को स्पेलिंग्स ही नहीं आते, बच्चों को यही नहीं पता कि कायदे आज़म कौन थे, आया वो हमारे लीडर थे या कौन थे, इफ़ दे डोंट नो अबाउट द बेसिक, तो फिर मुझे पहले उनके बेसिक्स को, उनकी फाउंडेशन को चेक करना पड़ता है, मुझे उनकी फाउंडेशन बनानी पड़ती है, देन मैं अपने लेसन को उनके प्रायर नॉलेज के अकॉर्डिंग टू प्लान करती हूँ। जब भी हम टीच करने जा रहे हैं तो हम पूरी एक प्लानिंग करेंगे, हम सब कुछ देखेंगे कि लर्निंग एनवायरनमेंट क्या है, बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, करिकुलम क्या है, इसके अलावा जो एलोकेटेड टाइम है वो क्या है, हमारे पास क्या लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं, हमारे पास क्या स्पेसिफिक कंटेंट नॉलेज है जो हम देना चाह रहे हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर बेस करते हुए हम एक प्लान बनाते हैं, और वो जो प्लान है वो हमारा सारा प्रोसेसेस जो है उसमें शामिल होता है। जब एक बच्चा कंटेंट नॉलेज सीखेगा पूरी एक प्लानिंग के ज़रिए, तो वो डेफिनेटली उससे सीखेगा भी, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से उस नॉलेज को जो है एक्वायर कर सकेगा। तो इसी तरीके से जब भी हम प्लान करेंगे, या मैं प्लान करती हूँ, या बाकी जो हैं टीचर्स जिन्हें आगे फ्यूचर में टीचिंग करनी है, उनको इसी तरीके से चलना चाहिए कि उन्हें पहले अपना सारे जो हैं अपनी प्री प्लान कंसिडरेशंस जो हैं माइंड में रखते हुए अपनी प्लानिंग करनी चाहिए, बच्चों के लेवल को देखना चाहिए, उनकी सारी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस को देखना चाहिए, देन उसके बाद वो जो है अपनी प्लानिंग के ज़रिए से प्रोसीड करेंगे। So there are certain factors which affect planning, and one of the most important factors is students' consideration. Being a teacher, you need to know your students, you need to know their level of motivation. आपको अपने आप से सवाल करना है कि क्या मेरे बच्चे आसानी से मोटिवेट हो जाते हैं या नहीं होते, क्या मेरे बच्चे जो हैं उनकी एंट्री लेवल स्किल्स क्या हैं, मैं कुछ नया पढ़ाने जा रही हूँ तो क्या उनके पास वो प्री रिक्विजिट्स हैं जो कि नेसेसरी हैं उस चीज़ को समझने के लिए या नहीं। इसी तरीके से आपको एज अ ग्रुप भी उनको देखना है। अगर मैं कोई सोच रही हूँ कि कोई ग्रुप एक्टिविटी प्लान करूँगी, तो मुझे ये भी देखना है क्या मेरी क्लास के अंदर अच्छा टीम स्पिरिट है, डज माई क्लास वर्क एज अ ग्रुप और नॉट। तो ये ओवरऑल कंसिडरेशंस हैं जो स्टूडेंट्स के हवाले से इम्पॉर्टेंट हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम ये देखते हैं कि जब टीचर्स स्टूडेंट्स की कंसिडरेशन की बात कर रहे होते हैं तो उनका फोकस ये होता है कि मेरे बच्चों के लर्निंग स्टाइल्स क्या है। दूसरा फोकस ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि मेरे स्टूडेंट्स ने पहले क्या सीख लिया है। अगर आपने एडिशन सिखानी है, उनको 3 डिजिट एडिशन की बात करनी है, तो पहले ये देख लेते हैं कि बच्चों ने पहले 2 डिजिट एडिशन की है या नहीं की है। तो इसके अलावा टीचर्स जो है नहीं सोच रहे होते हैं कि स्टूडेंट्स की और कौन सी चीज़ें हैं विच नीड टू बी क्वेश्चन्ड बिफोर प्लानिंग अ लेसन और बिफोर प्लानिंग इंस्ट्रक्शन। जो दूसरी चीज़ें हैं उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ मोटिवेशन। आपके लिए बच्चों का मोटिवेशन लेवल जानना उतना ही ज़रूरी है जितना कि उनकी एंट्री लेवल स्किल्स या जो उन्होंने पहले कंटेंट कवर किया हुआ है उनको जानना ज़रूरी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन चीज़ों का जानना क्यों ज़रूरी है। क्लास के अंदर जब आप जा रहे हैं लेसन बनाकर, उसमें यू आर नॉट गोइंग टू कवर ओनली द कंटेंट, आपको उसके अंदर उसके साथ साथ कुछ प्रोसेसेस भी सिखाने हैं, उसके साथ साथ में आपको लर्निंग एक्टिविटीज़ भी प्लान करनी है। सो अगर आपको बच्चों का मोटिवेशन लेवल नहीं पता, सो यू विल नॉट बी एबल टू प्लान अप्रोप्रिएट लर्निंग एक्टिविटीज़ फॉर देम। इसी तरीके से अगर आपको उनके एज अ ग्रुप के किस तरीके से वो काम करते हैं, अगर आपको उनकी इस बात का नहीं पता, सो डेफिनेटली अगर आप कोई ग्रुप एक्टिविटी प्लान करने जा रहे हैं, so maybe that will not be a successful thing for your class. So whenever we plan certain things, we need to see these different dimensions of our students. So next considerations are content and process considerations.
سو جب ہم کانٹینٹ کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں اوور آل دیکھنا ہے بگ پکچر کے اندر کہ کریکولم کے اندر کون کون سے کانٹینٹ دیا گیا ہے اور ایک پرٹیکولر یونٹ کے اندر میں نے کون سا کانٹینٹ کور کرنا ہے. اچھا جب ہم یہ بات کر رہے ہیں پلاننگ کی تو اس وقت میں ہم آئسولیٹ نہیں کر رہے لیسن پلاننگ کو, یونٹ پلاننگ کو اور ایئرلی پلاننگ کو. تو جب ہم نے پلاننگ ایکویژن کی بات کی ہے تو اس میں پلاننگ از ایکول ٹو میتھڈس اینڈ کانٹینٹ. تو اس میں اوور آل سب کا سب آ رہا ہے کہ اس میں آپ لیسن پلاننگ کی بھی بات کر رہے ہیں, اس میں آپ یونٹ پلاننگ کی بھی بات کر رہے ہیں اور ایئرلی پلاننگ کی بات بھی کر رہے ہیں. لیولز ڈفرینٹ ہوتے چلے جائیں گے لیکن جو ہم اوور آل کنسیڈریشنس کی بات کر رہے ہیں یہ ہمیں کسی بھی لیول کے اوپر پلاننگ جب ہو رہی ہو ہمیں یہ سب کی سب چیزیں کنسیڈر کرنی ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ میں فار ایگزامپل اگر میں آپ کو ایک مثال دے رہی ہوں لیسن پلاننگ کی تو اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کنسیڈریشنز آپ کی ہوں گی وین یو آر پلاننگ اے لیسن. یو نیڈ ٹو کنسیڈر آل دیز تھنگس وین یو آر پلاننگ ایٹ اینی لیول. تو یہ ایک چیز تھی جو کہ میں چاہ رہی تھی کہ کلیریفائی کروں کیونکہ ایٹ ٹائمز اٹ بیکمز کنفیوزنگ فار دا اسٹوڈینٹس. سو اگین ہم بات کرتے ہیں کانٹینٹ کی. اگر آپ نے ایئرلی پلاننگ کرنی ہے تو تب بھی آپ کو کریکولم فریم ورک کو دیکھنا ہے کہ ایک جو منسٹری آف ایجوکیشن نے آپ کا کریکولم ڈاکیومنٹ بنایا ہے اس میں تو 12 سال کی چیزیں بتائی ہوئی ہیں. آپ نے اگر گریڈ لیول 5 میں جو کچھ پڑھانا ہے یو ریفر ٹو دیٹ ڈاکیومنٹ. اس میں سے آپ دیکھتے ہیں کہ کانٹینٹ آپ نے کون سا پڑھانا ہے. پھر اسی طریقے سے اگر آپ یونٹ پلان کر رہے ہیں تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ تو اوور آل ہے, پورے سال کا پلان ہے, کانٹینٹ ہے, میں نے یونٹ کے اندر اس میں سے کون کون سی چیزیں اٹھانی ہیں, کون کون سی چیزیں پڑھانی ہیں. پھر آ جاتے ہیں لیسن پلاننگ کے اندر. تو لیسن پلاننگ کے اندر پھر آپ طے کرتے ہیں کہ اگر میرے پاس 40 منٹ کا ایک لیسن ہے تو میں میکسیمم کون سا کانٹینٹ کور کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں. تو یہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ یہ ایگزیکٹ آپ کو پتا ہو کہ جو آپ کے پاس دیا گیا ٹائم فریم ہے اس کے اندر آپ نے کون سا کانٹینٹ ہے وہ کور کرنا ہے. پھر بات کرتے ہیں پروسیسز کی. پروسیسز جو ہے ان کے متعلق جاننا بھی ضروری ہے. اس وقت ہم پروسیسز ہوتے کون کون سے ہیں اس پہ بات نہیں کرتے, لیکن ہم یہ والی بات کرتے ہیں کہ ایک لیسن کے اندر اگر میرا میتھمیٹکس کا لیسن ہے اور میں نے اسٹوڈنٹس کو ایڈیشن پڑھانی ہے تو مجھے یہ بھی دیکھنا ہے کہ تھنکنگ پروسیسز کون کون سے اس کے اندر انوالو ہوں گے. مجھے وہ چیزیں بھی پلان کرنی ہیں. اگر انگریزی کا لیسن ہے تو اگر ایسے رائٹنگ میں کروا رہی ہوں تو ساتھ ساتھ میں جو اس کے پروسیسز ہیں مجھے وہ بھی دیکھنے ہیں کہ اس پرٹیکولر لیسن کے اندر کون کون سے پروسیسز ہیں جو کہ بچے ایسے رائٹنگ کے ساتھ ساتھ سیکھ جائیں گے. سو content and processes considerations are very much important whenever we are planning for instruction. اب دیکھتے ہیں کہ کچھ اور considerations بھی important ہیں. اس میں سے ایک consideration ہے ٹائم کی. ہمارے پاس limited ٹائم ہوتا ہے. at times content بہت زیادہ ہے اور ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم اس content کو شاید کہ 2 ہفتوں کے اندر نہیں پڑھا سکتے, یا اگر سال کا کانٹینٹ ہے تو 1 سال میں یہ کور نہیں ہو سکتا. ہمیں کانٹینٹ کو اس طریقے سے پریزنٹ کرنا ہے کہ اگر وہ ضروری ہے ہمیں پڑھانا تو ہم اس کو کس طریقے سے اس ٹائم فریم کے اندر ایڈجسٹ کر سکیں. سو وی ہیو لرنڈ دیٹ اسٹوڈنٹس کنسیڈریشنز, کانٹینٹ اینڈ پروسیس کنسیڈریشن اینڈ time considerations are very, very important factors which influence instructional planning. So we will try to consider all these things whenever we are planning our units, our lessons or yearly plans. So آگے دیکھتے ہیں کچھ اور considerations جس میں شامل ہیں school considerations, resource consideration and teachers consideration. تو جب ہم بات کرتے ہیں اسکول کنسیڈریشنز کی تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اسکول کی کیا ہمارے سے ڈیمانڈس ہیں, اسکول کی کون کون سی پالیسیز ہیں. تو اگر ہم ایک سائنس کا لیسن پڑھا رہے ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ بچوں کو فیلڈ ٹرپس کے اوپر لے کر جانا چاہیے, میں نے اپنا یونٹ پلان کیا, اس کے اندر لکھ لیا کہ فیلڈ ٹرپس ول بی ارینجڈ. اور اگر ہماری اسکول کی پالیسی یہ ہے کہ بچوں کو آپ کسی بھی اسٹڈی ٹرپ کے لیے وداؤٹ پرمیشن نہیں لے جا سکتے, تو مجھے ان چیزوں کا خیال کرنا پڑے گا کہ میں نے اگر وہ اس کو لکھا ہے تو میں یہ بھی دیکھوں کہ اسکول کی پالیسی کیا ہے, مجھے پرائر پرمیشن کہاں سے لینی پڑے گی.
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسکول کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہیں, اسکول کے پاس ٹرانسپورٹ فیسلٹی نہیں ہے اور اسکول کو باہر سے ارینج کروانا پڑے, تو مجھے اوور آل اسکول کنسیڈریشنس کرنی پڑیں گی, دیکھنی پڑیں گی اف آئی ایم گوئنگ ٹو پلان فار سچ کائنڈ آف ایکٹیویٹیز. اسی طریقے سے کچھ پیرنٹس کی ڈیمانڈس ہوتی ہیں. کچھ پیرنٹس کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے بچوں کے لیے کچھ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز پلان کرنی ہیں. اب سم ٹائمز اسکولس جو ہیں ان کا بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے کانٹینٹ کور کروانے کے اوپر, ان کا فوکس ہوتا ہے کہ سلیبس جتنا بھی دیا گیا ہے اس کو ختم کر لیا جائے, اور دے آر انیبل ٹو پرووائڈ ایکسٹرا ٹائم ٹو دیئر اسٹوڈنٹس ویئر ایکچولی دے آر پارٹیسپیٹنگ ان ایکسٹرا اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز. تو اس وقت میں پیرنٹس کی ڈیمانڈ یہ ہے اور اسکول جو ہے اس ڈیمانڈ کو پورا بھی کرنا چاہتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ کے اندر وہ اپنے اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کر رہا جو کہ کانٹینٹ اس نے ڈلیور کروانا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ کچھ اس طریقے سے پلان کریں انٹیگریٹڈ طریقے سے کہ بچوں کی وہ والی ایکٹیویٹیز بھی ہوتی رہے, لیکن ساتھ ساتھ میں بچوں کا ٹائم بھی وہ ٹائم نکال سکیں, ان کا کانٹینٹ بھی سفر نہ کرے. اس کی ایک مثال جو ہو سکتی ہے وہ یہ کہ ایسے رائٹنگ کمپٹیشنز کروائے جائیں. دیٹ از ویری مچ کو کریکولر ایکٹیویٹی, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اسٹوڈینٹس آر لرننگ سرٹن کانٹینٹ تھرو دیٹ. تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ٹیچر پلان کر سکتا ہے, بٹ فار پلاننگ سچ کائنڈ آف ایکٹیویٹیز ٹیچر نیڈس ٹو کنسیڈر وٹ آر اسکول پالیسیز. آگے دیکھ لیتے ہیں کہ ریسورس کنسیڈریشنز کیا ہے. ایک تو بھی ہم نے بات کی, ٹرانسپورٹ فیسلٹی کی بات کی. اچھا, ایک اور چیز یہ ہے کہ ہم جب بھی ان چیزوں کو کنسیڈر کریں, وی شوڈ ناٹ کنسیڈر دوز تھنگس ان آئسولیشن. ایک کنسیڈریشن دوسرے کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے, ان کا آپس میں کوئی لنک بھی ہوتا ہے. So they are not isolated considerations or concerns. ان سب کو ہم ایک ہولیسٹیکلی بھی دیکھ سکتے ہیں. ریسورسز کی بات کر رہے تھے. اگر میرا خیال ہے کہ میں نے بچوں کو فیلڈ ٹرپس پہ لے کر جانا ہے, تو میں یہ دیکھوں کیا میرے اسکول کے اندر ہیومن ریسورس ہے, کیا میرے اسکول کے اندر فزیکل ریسورس موجود ہے یا نہیں, کہ ہمارے پاس فیسلٹی ہے یا نہیں, ڈرائیورز اویلیبل ہیں یا نہیں ہیں, اور پھر اگر اس کے ساتھ ٹیچرز نے ڈیفینیٹلی بچوں کے ساتھ جانا ہوگا تو کتنے ٹیچرز جو ہیں وہ جا سکتے ہیں. پھر اسی طریقے سے اگر ہم نے کچھ پلان کرنا ہے, میں سوچ رہی ہوں کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں کمپیوٹر کے اوپر بچوں کو دکھاؤں, تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ کمپیوٹر لیب کس وقت اویلیبل ہوگی. ہر کلاس روم کے اندر تو کمپیوٹرز موجود نہیں ہیں, تو میں یہ دیکھوں کہ کمپیوٹر لیب کس وقت فری ہوگی کہ میں اپنی ساری کلاس کو وہاں پر لے جا سکوں. پھر اسی طریقے سے مجھے یہ دیکھنا ہے کہ کمپیوٹر لیب کے اندر کمپیوٹرز کتنے موجود ہیں, کتنے ورکنگ کنڈیشن کے اندر ہیں. تو اوور آل ریسورسز کو مجھے دیکھنا ہے. پھر اسی طریقے سے اگر میں یہ پلان کر رہی ہوں کہ انگریزی کی کلاس کے اندر کہ چلڈرن ول بی ایبل ٹو پروڈیوس دیئر نیوز لیٹرز, تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے اسکول کے اندر اتنے ریسورسز اویلیبل نہیں ہیں, پرنٹرز اویلیبل نہیں ہیں, اور ہم بچوں کے اوپر ایکسٹرا برڈن ڈال دیں کہ وہ نیوز لیٹرز کے اوپر کام بھی کریں اور گھروں میں جا کے اپنے پیرنٹس کو کہیں کہ یہ چیزیں پرنٹ کر کے دیں. پیرنٹس کی انوالومنٹ از آلویز اے گڈ تھنگ ان اسکولس, لیکن ہم ان کو اس طریقے سے انوالو نہ کریں کہ وہ برڈن سم فیل کریں. تو جب بھی میں کچھ میں بھی کہ آئی کم اپ ود ویری انوویٹو آئیڈیاز, ود ویری انوویٹو ایکٹیویٹیز, اینڈ آئی بلیو دیٹ دوز ایکٹیویٹیز آر ویری گڈ لرننگ ایکٹیویٹیز. لیکن اگر میں نے ریسورسز کو کنسیڈر نہیں کیا تو وہی والی لرننگ ایکٹیویٹیز جو کہ بہت اچھی لرننگ ایکٹیویٹیز ہیں, دے مے فلاپ ویری ایزیلی. بچے بھی فرسٹریٹ ہوں گے, ایڈمنسٹریشن بھی فرسٹریٹ ہوگی, اور مے بی کہ پیرنٹس بھی فرسٹریٹ ہوں. سو وین ایور آئی ایم پلاننگ آئی نیڈ ٹو کنسیڈر what are available resources and how can I actually increase resources. Increase کیسے کیا جا سکتا ہے ریسورسز کو. فار ایگزامپل میرا خیال ہے کہ کچھ میرے لیسنس کے اندر فزیکل ایجوکیشن کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. ہمارے اسکول کا فزیکل ایجوکیشن کا انسٹرکٹر موجود نہیں ہے, ہمارے پاس پچھلے کوئی 20 دن سے انسٹرکٹر نہیں ہے. سو what can I do? I can ask my students کہ اگر آپ کے پیرنٹس میں سے کوئی اچھا ہے گیمز کے اندر تو ہم اس کو اپروچ کر سکتے ہیں, اس کی ہیلپ لے سکتے ہیں کہ اگر وہ کچھ ٹائم نکال سکے. سو مے بی وی کین ہنٹ دیٹ ریسورس. اسی طریقے سے کچھ اور چیزوں کے متعلق بھی ہم پیرنٹس کو انوالو کر سکتے ہیں اپنی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے اندر.
فار ایگزامپل اگر ہم میں ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن کا ٹاپک پڑھا رہی ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو، اور میرا خیال ہے کہ اس کے اندر ہمیں کسی ڈاکٹر کو بلوانا ہے اس ایکٹیویٹی کے لیے، تو ڈاکٹر جو ہے ہمارے اسکول کا ڈاکٹر کوئی بھی نہیں ہے، اور ہمیں مے بی کہ ہم کسی ہاسپٹل کو ریکویسٹ کریں، ہم یہ پتہ کر لیں کہ ہمارے بچوں میں سے کسی کے پیرنٹس یا کسی کے ریلیٹیوز کیا ڈاکٹرز ہیں، ہم ان کو بلوا لیں، ان کی وہ آ کے وہاں پر زیادہ اچھے طریقے سے بچوں کو گائیڈ بھی کریں گے، اور اینڈ دے وڈ فیل انوالوڈ ان دا اسکول میٹرز. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم جو کمیونٹی کے اندر اویلیبل ریسورسز ہیں ان کو کیسے میکسیمم طریقے سے یوز کر سکتے ہیں. Now we come to very important considerations that are teachers' own considerations. جب میں کوئی بھی چیز پلان کرنے جا رہی ہوں، ایئرلی پلان ہے، یونٹ پلان ہے یا لیسن پلان ہے، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ جو کانٹینٹ میں نے سلیکٹ کیا ہے کیا مجھے وہ خود کانٹینٹ آتا ہے یا نہیں. That is very much important. If I don't know that content, how will I be able to teach that content to my students? تو اگر میں یہ دیکھوں کیا مجھے وہ کانٹینٹ آتا ہے یا نہیں، اگر آتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں آتا تو مجھے پھر اگلا سوال یہ ہوگا کہ میں وہ کانٹینٹ کیسے سیکھوں. اس کے لیے مے بی آئی سیک ہیلپ فرام مائی کولیگس اور فرام مائی سینئرس، اور کسی اور طریقے سے مے بی کتابیں پڑھ کر یا انٹرنیٹ پہ جا کے میں کسی طریقے سے اپنا وہ والا کانٹینٹ نالج ڈیولپ کروں. کانٹینٹ نالج از ویری ویری امپورٹنٹ کمپیٹنسی آف اے ٹیچر. تو اس کے لیے مجھے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا ہے. آئی نیڈ ٹو بی ویری ٹروتھفل ٹو مائی سیلف. مجھے کسی کو نہیں بتانے کی ضرورت کہ مجھے آتا ہے یا نہیں آتا، لیکن مجھے خود تو پتا ہونا چاہیے کہ میں کہاں اسٹینڈ کرتی ہوں. اگر مجھے نہیں آتا تو آئی شوڈ سیک ہیلپ فرام مائی کولیگس. میں ان سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ کوئی فار ایگزامپل کہ آئی ہیو بین اپوائنٹڈ ایز اے پرائمری اسکول ٹیچر، میری ڈگری انگریزی کے اندر ہے اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ آپ میتھس بھی پڑھائیں. مے بی آئی ایم ناٹ ویری گڈ ان میتھمیٹکس، تو میں وہاں پہ دیکھوں کہ کون سا ٹیچر ہے who is good in mathematics, who has a degree in mathematics. So there is no harm to get help from the colleagues. Colleagues جو ہیں وہ آپ کو بہت طریقے سے ہیلپ کریں گے، بلکہ وہ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کے کلاس کے اندر جو اسٹوڈنٹس ہیں ان میں سے کس کا میتھس اچھا ہے، کس کا اچھا نہیں ہے، اور ان کو کیسے موٹیویٹ بھی کیا جا سکتا ہے. تو جب آپ ٹیچرس کنسیڈریشنز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلی چیز آ جاتی ہے کانٹینٹ کی. اس کے علاوہ اور بھی ٹیچرس کنسیڈریشنز ہیں. بہت امپورٹنٹ ہے پروسیسز، کہ جب ہم پروسیسز کے اوپر سلیکشن کر رہے ہوتے ہیں، فار ایگزامپل امیجینیشن، اٹ از اے تھنکنگ پروسیس. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں میں تھنکنگ پروسیس جو ہے امیجینیشن والا وہ ان کے اندر ڈیولپ کریں، سو دیٹ دے لرن ہاؤ ٹو امیجن. ہم یہ دیکھیں کہ یہ تھنکنگ اسکل جو ہے امیجینیشن کی، یہ میرے اپنے اندر کتنی ہے. اگر میرے اپنے اندر بہت زیادہ نہیں ہے، سو آئی ریئلی نیڈ ٹو ڈیولپ مائی اون تھنکنگ اسکل، آئی نیڈ ٹو ڈیولپ مائی اون امیجینیشن پاور. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ جاننا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ بچوں سے کہتے ہیں کہ امیجن، سم ٹائمز چلڈرن آر unable to understand teachers' words. آپ کو پھر بچوں کو مثال دینی پڑتی ہے. کوئی بھی چیز ہے بچوں کے لیے وہ کانسیپٹ ہے. امیجینیشن از اے فل فلیج کانسیپٹ. تو جب آپ بچوں کو کہہ رہے ہیں امیجن کریں اور بچہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے، so then you need to clarify that with examples. If you are not innovative enough, if you are not imaginative enough, it would be difficult for you to give appropriate examples. تو جب بھی آپ کوئی چیز پلان کر رہے ہیں، اپنے آپ کو وہاں پہ رکھ کر دیکھیں کہ ایکچولی what is your own content level, what is your own thinking level. So now we come to very, very important consideration, that is of textbooks and curriculum guides. یہ میں نے کیوں کہا کہ یہ بہت امپورٹنٹ کنسیڈریشنس ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیکسٹ بکس آر دا الٹیمیٹ ریسورس فار موسٹ آف دا چلڈرن اینڈ دے آر دا الٹیمیٹ ریسورس فار موسٹ آف دا ٹیچرس.
टेक्स्ट बुक्स होती क्या हैं और करिकुलम गाइड्स क्या होती हैं, दोनों में क्या फ़र्क है? एक्चुअली curriculum is a very very broad term. It includes content, it includes syllabus, it includes activities, it includes even assessments, it includes textbooks also. और बहुत सारा कुछ इसके अंदर आ सकता है. करिकुलम गाइड्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बनाई है पाकिस्तान में, 2006 में बनी, 2007 में, उसके बाद भी इनके ऊपर काम हो रहा है. करिकुलम गाइड्स दे actually give us a guideline what to be taught in different grade levels. इसके साथ साथ इसके अंदर और बहुत सारा कुछ मौजूद है कि ये सिर्फ कंटेंट के ऊपर बात नहीं कर रहे, बल्कि इन्होंने ये भी चीज़ें शामिल की हैं कि कौन कौन से प्रोसेसेस जो हैं वो बच्चों को सिखाए जाने चाहिए. सो कंटेंट एंड प्रोसेसेस आर देयर इन आवर करिकुलम गाइड्स. इसके अलावा उसके अंदर असेसमेंट के मेथड्स भी मौजूद हैं, असेसमेंट की स्कीम्स भी मौजूद हैं. सब गाइड्स के अंदर नहीं है, बल्कि लेकिन कुछ गाइड्स के अंदर ज़रूर मौजूद हैं. सो जब भी मैं प्लान कर रही हूँ इंस्ट्रक्शन, आई नीड टू यूज़ दैट डॉक्यूमेंट एज अ रेफरेंस डॉक्यूमेंट. मुझे ये देखना है कि इसमें कंटेंट कौन कौन सा बताया गया है, प्रोसेसेस कौन कौन से बताए गए हैं और असेसमेंट कौन कौन सी बताई गई है. ठीक है, वो तो हमने देख लिया. सो वेयर इज़ द रोल ऑफ टेक्स्ट बुक्स? अगर करिकुलम डॉक्यूमेंट को ही रेफ़र करना है तो टेक्स्ट बुक्स का क्या मतलब है? पहली बात तो ये है कि करिकुलम गाइडलाइंस, करिकुलम डॉक्यूमेंट्स आर नॉट अवेलेबल इन ऑल स्कूल्स. लेकिन हर स्कूल के अंदर किताबें मौजूद हैं. तो अब हम क्या करें, किताबों को देखें या करिकुलम गाइडलाइंस को देखें? एक प्रिंसिपली स्पीकिंग, टेक्स्ट बुक्स आर रिटन ऑन करिकुलम गाइडलाइंस. So we may say that ideal textbooks are actually mirror image of curriculum guidelines. कि curriculum guidelines के अंदर जो चीज़ें बताई गई हैं कि इसके अंदर ये वाले स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स होंगे, वो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हर यूनिट के से पहले या हर चैप्टर से पहले, हर टॉपिक से पहले किताब के अंदर लिखे जाते हैं और उसी के ऊपर एक कंटेंट डेवलप किया जाता है. तो आइडियली तो उनके दरमियान में ऐसे बैलेंस होना चाहिए. लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर करिकुलम जो है, क्योंकि नेशनल लेवल के ऊपर 2006 के बाद बनना शुरू हुआ, तो अभी तक हमारे पास सब की सब जो किताबें लिखी गई हैं वो उनके इन लाइन नहीं भी हैं. तो जब हम प्लान कर रहे हैं, सो वी नीड टू कंसिडर दीज फैक्टर्स ऑल्सो कि हमारे जो करिकुलम और टेक्स्ट बुक्स के अंदर डिस्क्रिपेंसी हो सकती है, क्योंकि अभी तक सब की सब तो डेवलप नहीं हुई हैं. How can we remove that discrepancy? आपके स्कूल में मे बी के डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है नेशनल करिकुलम का, बट इट इज़ अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. आप वहाँ से जाके अपने सब्जेक्ट का करिकुलम डॉक्यूमेंट अपने लिए खुद से डाउनलोड कर सकते हैं. उसको देखें और ये उसके हिसाब से यू कैन पिक एनी टेक्स्ट बुक एंड सी इफ़ दैट book is aligned with the document or not. अगर है तो उसको फॉलो कर लें, अदरवाइज यू कैन पिक अ वैरायटी ऑफ बुक्स और उसमें से देखें कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं आपने मुख्तलिफ किताबों से उठानी है ताकि आप करिकुलम के हिसाब से अपनी इंस्ट्रक्शन को प्लान कर सकें. अब बात करते हैं कि अच्छी जो किताबें होती हैं, टेक्स्ट बुक्स विच आर वेरी यूजफुल, व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दोज टेक्स्ट बुक्स. आपने देखी होंगी कुछ किताबें जिसके अंदर एक्चुअली जो अच्छी किताबें हैं, दे प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंस ऑफ लेसन्स. स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंस की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर ये बात हमें नज़र आती है कि अगर एक चैप्टर जो है, फर्स्ट चैप्टर जो है, अगर साइंस में हम बात कर रहे हैं उसमें सेल्स के ऊपर है, तो नेक्स्ट चैप्टर जो है वो टिश्यूज़ के ऊपर होगा. और मे बी अगर आपके हिस्सा ये है कि कंटेंट का कि उसमें आपको सिस्टम्स भी पढ़ाने हैं, तो चैप्टर 2 सिस्टम्स का नहीं होगा, वो अल्टीमेटली चैप्टर 3 ही होगा, ताकि एक सीक्वेंस नज़र आए कि चैप्टर 1 जो है वो सिंपल है, चैप्टर 2 इज़ मोर कॉम्प्लेक्स और चैप्टर 3 इज़ इवन मोर कॉम्प्लेक्स. तो आपको एक स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंस नज़र आता है. लेकिन हम ये बात कर रहे हैं विच आर वेरी गुड टेक्स्ट बुक्स. इसके अलावा उनके अंदर, अच्छी किताबों के अंदर, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स शुरू में दिए होते हैं हर चैप्टर से पहले, और वो वही वाले लर्निंग आउटकम्स होते हैं जो आपके नेशनल फ्रेमवर्क से लिए गए होते हैं.
تاکہ پتہ چلے کہ یہ جو ٹاپک پڑھایا جا رہا ہے اس سے ہم نے اچیو کیا کرنا ہے. تو اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم جو اچیو کیے جانے ہوتے ہیں دے آر مینشن بفور دیٹ. اس کے علاوہ میں کچھ سپلیمنٹری ریڈنگ مٹیریل بھی کتابوں کے اندر موجود ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک ٹاپک پڑھا ہے تو اس کے علاوہ کون سی ریڈنگ کی جانی چاہیے. تو وہ والا سپلیمنٹری ریڈر میں بھی ایک ڈفرینٹ کلرس کے پیجز ہوتے ہیں لگے ہوئے. سو دے انکلوڈ سپلیمنٹری ریڈنگ مٹیریل. کچھ کتابوں میں اسیسمنٹ کے طریقے بھی بتائے ہوئے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں ایکٹیویٹیز بھی مینشنڈ ہوتی ہیں. So actually, the textbooks which you use, you need to decide which textbooks need to be used for a particular instruction اور آپ نے اس کو کیسے کریکولم کے ساتھ الائن کرنا ہے. So these are different considerations which we need to take into account whenever we are planning for our instruction. اب بات کر لیتے ہیں پری پلاننگ کی. انٹرسٹنگ بات ہے کہ ابھی تک ہم نے پلاننگ کی کنسیڈریشنز دیکھی ہیں. پری پلاننگ کیا ہوتی ہے؟ Pre-planning is before planning unit and lessons. آپ کے yearly plans بنے ہوئے ہیں ہمارے کریکولم گائیڈ لائنس کے حساب سے، لیکن اس کے اندر کریکولم گائیڈ لائنس کے اندر آپ کے پاس اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمس کی حد تک دیے ہوئے ہیں، ریسورسز، میتھڈس، یہ چیزیں موجود نہیں ہیں. ہم نے یہ ساری چیزیں بنانی ہیں. پلاننگ کے ڈفرینٹ لیولس ہیں، ایئرلی پلانس، یونٹ پلانس اینڈ لیسن پلانس، اور ان سب چیزوں کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. ہمیں میتھڈ جو ہیں یونٹ پلاننگ پہ بھی کرنے ہیں، لیکن ہم نے پری پلاننگ سٹیج کے اوپر بھی کرنے ہیں. ہم نے ریسورسز کو پری پلاننگ سٹیج کے اوپر بھی کرنا ہے. سو پری پلاننگ اس کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہر ٹیچر کو لیسن اور یونٹ پلان تو ضرور کرنے ہیں. کچھ اسکولس کے اندر ان کو ایئرلی پلانس بنانے ہوتے ہیں، کچھ کے اندر نہیں بنانے ہوتے، لیکن یہ دونوں چیزیں تو ضرور بنانی ہیں. سو ٹیچرز آر سپوز ٹو پلان یونٹس اینڈ لیسنس. سو دا اسٹیج بفور پلاننگ یونٹس اینڈ لیسنس از کالڈ پری پلاننگ اسٹیج. سو پری پلاننگ اسٹیج کے اوپر انہوں نے کن چیزوں کے اوپر ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے؟ پری پلاننگ اسٹیج کے اوپر انہوں نے کانٹینٹ ڈیسائیڈ کرنا ہے، کون کون سا کانٹینٹ پڑھایا جانا ہے، پروسیسز کون کون سے ہونے ہیں. دے آر ویری مچ سملر ٹو پلاننگ تھنگ. اینی وے، اس کے علاوہ انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ پری ریکوزٹس کون کون سی بچوں کی چیک کی جانی چاہیے. یہ وہ اسٹیج ہے جہاں پہ آپ طے کرتے ہیں کہ آپ نے اگر کوئی یونٹ پڑھانا ہے، رائٹنگ کا یونٹ کروانا ہے، تو بچوں کی رائٹنگ اسکل کہاں تک ہے وہ آپ پہلے سے چیک کرتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ نے میتھمیٹکس کا کوئی یونٹ پڑھانا ہے، مے بی اٹ از آن ڈویژن، تو آپ یہ دیکھیں کہ بچوں کو کیا ملٹیپلیکیشن آتی ہے یا نہیں آتی. تو پری ریکوزٹس کے متعلق آپ پری پلاننگ سٹیج کے اوپر کرتے ہیں. پھر اسی طریقے سے آپ کچھ ایکٹیویٹیز کے متعلق سوچتے ہیں. ایکٹیویٹیز اور میتھڈس کی زیادہ سلیکشن آپ یونٹ پلان کے اندر کرتے ہیں یا لیسن پلان کے اندر، لیکن پھر بھی ایک اوور آل آپ کے ذہن میں ضرور آ جاتا ہے کہ آپ نے کیا کیا کون کون سے میتھڈ جو ہیں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو the motivation level of your students. So pre-planning is equally important کیونکہ یہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نے یونٹ کو کیسے پلان کرنا ہے اور لیسن کو کیسے پلان کرنا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ پروسیسز کون کون سے ہیں. Content and processes selection is very much important. Let's see which processes are important. ہم عام طور کے اوپر کہتے ہیں کہ کانٹینٹ پڑھایا جانا چاہیے اور ہم بچوں کو کانٹینٹ یاد کروا دیتے ہیں، وہ رٹا لگا لیتے ہیں. دیٹ از آل روٹ لرننگ. ہمارے خیال میں کانٹینٹ کا یاد ہونا بہت بہت امپورٹنٹ ہے. تو کانٹینٹ از امپورٹنٹ بٹ پروسیسز آر آلسو ویری ویری امپورٹنٹ. اینڈ دیز پروسیسز لائک امیجننگ، پرابلم سالونگ، اینالائزنگ، آرگنائزنگ، کمیونیکیٹنگ are actually critical to almost every subject and topic you teach. So what can we do to teach these different processes? اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ بچوں کو آپ بتائیں کہ وہ کون کون سے تھاٹ پروسیسز سے گزر رہے ہیں. You communicate your expectations to the students and give them such tasks where actually they experience these processes. سو ہم سب نے فرینڈشپ کے پروسیس کو ایکسپیرئنس کیا ہے. فرینڈشپ کا پروسیس کیسے سٹارٹ ہوتا ہے.
اس میں آپ کی کیا فیلنگ ہوتی ہے. So this is a process through which we all have gone through. پھر اسی طریقے سے آپ میں سے میں بھی پارٹیسپیشن کا پروسیس ہے کلاس روم ایکٹیویٹیز کے اندر, کلاس روم ڈیسیژن میکنگ کے اندر. مے بی سم آف یو ہیو ریئلی پارٹیسپیٹڈ. اگر آپ سوچیں کہ وہ پروسیس کیسا ہے, so it would be good for you to understand the importance of process. پھر اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے بہت زیادہ ایکسپیرئنس کیا ہو ڈسکریمنیشن کا پروسیس, کہ مے بی ٹیچرز یا کچھ اور لوگ کلاس کے اندر کیسے ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں. دیٹ از اے ویری نیگیٹو ایگزامپل ایکچولی, لیکن وی آر ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ دا میننگ آف پروسیس. تو ابھی جو ہم نے ویڈیو دیکھی اس کے اندر پروسیس تھا, وہ ایک دن کے اندر تو نہیں آئے گا. بچہ جو ہے وہ امیجن کرنے کے لیے, وہ اس ایک گیم سے ہمیشہ کے لیے اس کے اندر امیجنیشن کی اسکل, امیجنیشن کا تھنکنگ پروسیس جو ہے وہ نہیں ڈیولپ ہو جائے گا. بٹ دا پوائنٹ از دیٹ تھرو سچ ایکٹیویٹیز children will be able to experience the process and they will be able to develop imagination. آپ فرینڈس نہیں بنا سکتے جب تک کہ فرینڈشپ کا پروسیس نہ ہوا ہو. آپ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے اس میں اپنے پولیٹیکل پروسیس کے اندر اگر آپ نے کبھی اسکولوں کے اندر یہ والی چیز کو ایکسپیرئنس نہیں کیا. تو پروسیسز آر امپورٹنٹ. سو وین ایور وی آر ٹیچنگ آور اسٹوڈنٹس, we need to focus not only on the content rather on processes also. آپ کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں ٹیچنگ میتھڈس کے اوپر, ٹیچنگ اسٹریٹجیز کے اوپر, جہاں پر کانٹینٹ کی بات ہوتی ہے ساتھ میں پروسیسز کی بات ہوتی ہے. سو یو کین ناٹ آئسولیٹ پروسیسز فرام کانٹینٹ. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ والا بچہ جو ہے بہت اچھا ہے پرابلم سالونگ کے اندر لیکن بہت نالائق ہے. امپاسبل. A child who is very good in solving problems must be very good in content also. Content میں اگر ہم بات کرتے ہیں کہ صرف اس کے اندر ہم نے رٹا لگوانا ہے, that child might be poor in rote learning, but that child might be very good in high order thinking skills. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کون سے ٹاپکس کو پڑھانے جا رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس میں ہم بچوں کے اندر تھنکنگ پروسیسز کون کون سے انکلوڈ کریں گے. سو اوور آل دیز آر آور کنسیڈریشنز. دیز آر کنسیڈریشنز فار پری پلاننگ, دیز آر کنسیڈریشنز فار پلاننگ ٹو. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کی انٹری لیول اسکلس کو جاننا کس حد تک ضروری ہے اور ہم ان کو کیسے جان سکتے ہیں. جب ہم کچھ بھی پڑھانے کے لیے بچوں کو جا رہے ہیں, ہم نے یونٹ پلان کر لیا اپنا کہ رائٹنگ اسکلس کے اوپر, اور ہم نے ان کو آرگومنٹیٹیو ایسے سکھانا ہے. آئی نیڈ ٹو نو ایف مائی اسٹوڈنٹس نو ہاؤ ٹو رائٹ این ایسے اور ناٹ. یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم پروسیسز کی بات کرتے ہیں کہ وی نیڈ ٹو ڈیسائڈ آن پروسیسز, تو ہم یہ دیکھیں کہ بچے اسٹینڈ کہاں کرتے ہیں. اگر تو وہ ان کو وہ چیزیں آتی ہیں, فار ایگزامپل ہم آرگومنٹیٹیو ایسے رائٹنگ, اٹ از سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو کانٹینٹ, لیکن پورا کا پورا ایک پروسیس بھی ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس پروسیس سے پہلے کے کون سے پروسیسز ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ انٹری لیول اسکلس کو جاننا کیسے جا سکتا ہے. مجھے کیسے پتا چلے کہ میرے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کس لیول پر اسٹینڈ کرتے ہیں. A very simple thing is that I will give a task to the students. اگر ہم رائٹنگ کی بات کر رہے ہیں, آرگومنٹیٹیو رائٹنگ کی, تو اس سے پہلے ہم نے یہ جاننا ہے کہ بچوں کو کیا رائٹنگ ایسے رائٹنگ آتی ہے یا نہیں آتی ہے. تو میں ان کو کوئی ایک ایسے رائٹنگ کے لیے کہوں کہ رائٹ اینی ایسے. اب وہ بچے جو ہیں وہ جب لکھیں گے تو آئی نیڈ ٹو نو کہ either children are able to give their main thesis or thesis statement, اور دین آئی وڈ سی کہ بچے کیا ٹاپک سینٹینس لکھ رہے ہیں, ان کو یہ لکھنا آتا ہے یا نہیں آتا, کیا ان کو پراپر انٹروڈکشن آتا ہے لکھنا یا نہیں آتا, کیا ان کو پراپر کنکلوژن لکھنا آ رہا ہے یا نہیں, ان کی چوائس آف ووکیبلری کیا ہے, ان کے آئیڈیاز کس طریقے سے ہیں, ان کا سینٹیکس اسٹرکچر کس طریقے سے ہے. ان ساری چیزوں کے لیے مجھے ایک چیک لسٹ بنانی ہوگی. اس چیک لسٹ کو میں بناؤں گی اور میں دیکھوں گی کہ میری کلاس کے اندر جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہر ایک کا وہ علیحدہ سے میں فل کروں گی
کہ اس بچے کی انٹری لیول سکلز اس لیول پر ہیں اور دوسرے بچے کی اس پہ، تیسرے کی اس پہ. تو وہ بنانا بہت ضروری ہے. What do we do when we are going to see entry level skills in our students? ہم کیا موسٹلی کرتے ہیں کہ ہم پچھلے گریڈ لیول کا رزلٹ دیکھتے ہیں. پچھلے گریڈ لیول میں سے اگر بچہ فار ایگزامپل 7 سے 8 میں آیا ہے تو میں نے اگر اس کا دیکھنا ہے کہ اس بچے کو ایسے رائٹنگ کتنی آتی ہے تو میں اس کا انگریزی کا رزلٹ اٹھا کے دیکھ لوں گی. رزلٹ سے میں اندازہ کروں گی اگر ایک بچے کے 50 نمبر آئے ہیں 100 میں سے تو میں کہوں گی کہ اس کی کوئی انٹری لیول سکل نہیں ہوگی. اور ایک بچے کے جس کے 80 آئے ہیں تو میں کہوں گی کہ ہاں یہ بہتر ہے. جس کے 90 آئے ہیں میں کہوں گی کہ یہ تو بہت اچھا ہے. دیٹ از اے ویری رانگ اپروچ. جب ہم یہ ایکچولی انٹری لیول سکلز کے لیے ہم ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ کرتے ہیں. اس کے لیے آئی نیڈ ٹو بی ویری کلیئر وٹ ایم آئی گوئنگ ٹو اسیس. اگر آپ مے بی کہ جس بچے کے 90 نمبر آئے ہیں اس پیپر کے اندر ایسے رائٹنگ کا سوال جو تھا وہ 10 نمبر کا تھا اور ہو سکتا ہے کہ اس کے 5 نمبر آئے ہوں. دیٹ واز اے ویری کلیکٹیو رزلٹ جو 90 نمبر ہے. اور ایک بچہ جس کے 80 نمبر آئے ہیں مے بی اس کے ایسے رائٹنگ کے اندر 10 آؤٹ آف 10 آئے ہوں اور جس بچے کے 50 آئے ہیں مے بی دیٹ چائلڈ ڈیڈنٹ اسکور ویل آن کمپریہینشن یا کسی اور ایریا کے اندر. ایسے رائٹنگ میں اس کے بھی 5 ہیں اور 90 والے کے بھی 5 ہی ہیں. I really need to develop a checklist and then see what are entry level skills of my students. اس میں ایک اور چیز کا ہمیں خیال رکھنا ضروری ہے کہ بچوں کی جب ہم انٹری لیول سکلز کو اسیس کر رہے ہیں تو ہمیں ان کو مارکس نہیں دینے کہ ہم 10 نمبر کا ایسے لکھوایا, جس کے 8 نمبر ہیں اس کی انٹری لیول سکلز بہت زیادہ ہیں, جس کے 3 نمبر ہیں وہ نہیں. ہمیں ان کو نمبر نہیں دینے بلکہ ہم نے ان کو ان کی ڈائگنوز کرنی ہے کہ ان کی سکلز کہاں پر ہیں اور کہاں پر دے نیڈ سپورٹ. اور اس جو بچوں کا جو آئے گا رزلٹ اس کی بیس کے اوپر ہمیں وی آر ناٹ سپوز ٹو اسکولڈ آور اسٹوڈنٹس آن دا بیسس آف دیٹ ٹیسٹ. اس ٹیسٹ کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم بچوں کو سپورٹ کیسے کر سکتے ہیں. تو ہم نے وہ آئیڈینٹیفائی کرنی ہے کہ بچوں کی ویکنیسز کہاں کہاں پر ہیں اور ان کو ہم نے ریمیڈیل کلاسز دینی ہیں تاکہ جب ہم یونٹ پلان کریں اپنے آرگومنٹیٹیو ایسے کا فار ایگزامپل یا وہ والا ٹاپک کروانا ہے تو بچے اس قابل ہوں کہ وہ والی چیزوں کو کمپریہینڈ کر سکیں اینڈ دے آر ایبل ٹو رائٹ این آرگومنٹیٹیو ایسے. سو پری پلاننگ سٹیج کے اوپر انٹری لیول سکلز کا جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم بچوں کو یونٹ امپلیمنٹیشن کے لیے تیار کر سکیں. اس میں ہم یہ نہیں ہمارا الٹیمیٹ ٹارگٹ یہ نہیں ہوتا کہ ہم بچوں کو اس جو یونٹ پلاننگ کے اینڈ کے اوپر آؤٹ کمز آنے چاہیے ان کے اوپر ہم اسیس نہیں کر رہے ہوتے, بلکہ ہم یونٹ کو سٹارٹ کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ہم بچوں کو اس لیول کے اوپر لانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. سو پری پلاننگ اسٹیج از ویری مچ امپورٹنٹ ان آئیڈینٹیفائنگ انٹری لیول اسکلس آف دا اسٹوڈنٹس. اب پری پلاننگ اسٹیج کے اوپر ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے جو کہ بیسیکلی پلاننگ اور اس کا حصہ ہے, پلاننگ سٹیج کا یونٹ پلاننگ اور لیسن پلاننگ کا حصہ ہے, لیکن یہاں پہ بھی ہم اس کے لیے اس پہ بات کر سکتے ہیں. دیٹ از آئیڈینٹیفیکیشن آف ایکٹیویٹیز. جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ ریسورسز کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے تاکہ جب ہم یونٹ کو پڑھانا شروع کر دیں تو اگر ہمیں کچھ چیزوں کی ضرورت ہے جو کہ ہم نے مے بی تیسرے یا چوتھے لیسن کے اندر یوز کرنے ہیں تو مے بی کچھ ریسورسز اسکول کے اندر اویلیبل نہیں ہیں اور ہم ان کی لسٹ دے سکیں اکارڈنگ ٹو آور ایکٹیویٹیز. تو ایکٹیویٹیز کے متعلق پہلے جاننا, پہلے سوچنا کافی امپورٹنٹ ہے تاکہ بعد میں ہمارے لیے مسئلہ نہ ہو. اگر ہم ایک دفعہ میں اپنا یونٹ سٹارٹ کر لیتے ہیں اور ہم نے کوئی رول پلے کروانا ہے اور اس کے لیے پراپس اویلیبل نہیں ہیں تو ہمارا ٹائم بہت ضائع ہوگا اگر ہم اس وقت میں جا کے ڈیسیژن کر رہے ہیں. سو ہمیں کچھ ڈیسیژن جو ہیں وہ پہلے کرنے پڑتے ہیں تاکہ ہمیں یہ پتا ہو کہ اس کے لیے ہمارے پاس آلریڈی ریسورسز کتنے اویلیبل ہیں اور ہم کتنے اور اکٹھے کر سکتے ہیں. سو اوور آل یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں. تو آج کا جو ہمارا لیسن تھا اس کے اندر ہم نے مین بات کی کہ واٹ آر اوور آل کنسیڈریشنز فار پلاننگ انسٹرکشن, اور اس کے علاوہ جو ہم نے بات کی وہ پری پلاننگ سٹیج کے اوپر فوکس کیا کہ پری پلاننگ سٹیج ہوتی کیا ہے اور اس کے اندر ہم نے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. سو ٹوڈے وی ور ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی فیکٹرز which affect
planning, and these factors include students consideration, time consideration, school considerations, teachers considerations, resource considerations. Then we also identified considerations for resources. We also talked about curriculum guides and textbooks and how can we make our lessons, our planning align with curriculum guides, and how can we select textbooks. And then we also talked about different instructional planning procedures like identifying pupils' entry-level skills and planning learning activities. So overall, planning considerations are important, and we have learned that equation, that is planning is equal to methods and content, is important. It is a very simple equation, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी एक्सेसरीज हैं और उन चीज़ों को हमने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है. और हम बल्कि हम ये एक अपना बनाते हैं कि हमने जब भी बच्चों को पढ़ाना है, we will plan lessons with all its considerations. Thank you very much. See you in the next lesson.